السلام علیکم جی. مائی نیم از اختر علی شاہد. ابھی میں نے یوٹیوب کے اوپر ایک چینل بنایا ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس کو ریچ آؤٹ کیا, سبسکرائب کیا. تھینک یو سو ویری مچ فار یور لو اینڈ فار یور سپورٹ. اس میں نے کل ایک پوئم شیئر کی تھی, تکمیل ذات. تو میرے بہت سارے دوستوں نے مجھے میسیج کیا, پوچھنا شروع کیا کہ تکمیل ذات جو ہے اچھی پوئم ہے لیکن یہ سمجھ نہیں آتی, آپ نے بہت مشکل لکھی ہے, اس کو تھوڑا آسان کر کے لکھیں. تو کیونکہ تکمیل ذات جو ہے نا وہ ایک پورا فلسفہ ہے. بلیو یو می کہ اگر میں اس کی تشریح کرنے بیٹھوں تو شاید اس کے لیے مجھے 4 سے 5 کتابیں لکھنا پڑیں گی. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری سورہ کا حوالہ دیا گیا ہے. اس میں اللہ پاک کی ذات کا بہت کرم ہوا ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ یہ بصیرت عطا کی, اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے اور اپنے کرم کے سلسلے اسی طرح سے دائم رکھے اور سمجھ بوجھ اور عطا کرے, اور قرآن مجید کو سمجھنے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, تکمیل ذات بیسیکلی کیا ہے؟ دس از اے پروسیس آف میکنگ, بریکنگ اینڈ ایوالونگ. جس طرح سے ہوتا ہے ایک کوزہ گر, ایک کمہار کو کہتے ہیں کہ وہ مٹی کا کوئی برتن بناتا ہے, تو ایون وہ برتن بنانے کا جو عمل ہوتا ہے وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے, جس میں پہلے اسے کمہار کی مار کھانی پڑتی ہے, اس کے بعد اس کو جناب آگ میں سے گزرنا پڑتا ہے, نقش و نگار کرنا پڑتے ہیں. کچھ اسی طرح کی اگر ہم اپنی زندگی کے اوپر بھی دیکھیں تو ہماری زندگی کے اوپر بھی کچھ اسی طرح سے مراحل ہوتے ہیں. اپیرنٹلی ہمارے اوپر مشکلات آ رہی ہوتی ہیں, پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اللہ پاک کی ذات خود کہتی ہے کہ وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو پھر ان پریشانیوں کو دیکھنے کا اینگل بھی ہمارا چینج ہو سکتا ہے اگر ہم اللہ پاک کے قریب ہونے کی کوشش کریں, اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور قرآن مجید جو ہے وہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اتنی بڑی نعمت اور اتنا بڑا معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نازل فرمایا, اگر ہم مرنے سے پہلے اس کو سمجھ نہ سکے تو ہو سکتا ہے قیامت والے دن اللہ کہہ رہا ہوں کہ یار میں نے تو تمہیں ایک بہت بڑی نعمت دی تھی, تو تم نے تو اس کو سمجھا ہی نہیں. میاں تم نے تو وہ پڑھنا ایک اچھی چیز ہے, ثواب, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پیغام کو سمجھنا جو ہے وہ اس سے بھی امپورٹنٹ ہے. تکمیل ذات کے پوائنٹ آف ویو سے اس میں میں کوشش کروں گا 3 سے 4 ویڈیوز میں اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو اللہ پاک کی ذات نے ڈائریکٹلی اپنے حبیب کے کرم سے سمجھنے کی توفیق دی, اور اس سمجھنے میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ سوال پوچھنا ہے. میرے مائنڈ میں سوال آتے گئے, اور وہ سوال جو تھے وہ ہم اگر کسی اسی سوچ والے مکتبہ فکر کے انسان سے کریں تو ہمیں اس کے جواب مل جائیں گے, اگر کسی اور سے کریں تو شاید وہ کہے کہ بندہ یہ پاگل ہو گیا ہے. تو میرے ذہن میں جو پہلا سوال آیا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے کیوں شروع ہوتا ہے اور سورہ ناس پہ ختم کیوں ہوتا ہے. اب اس سوال کا جواب میں سوچ رہا ہوں. تو بات تو ٹھیک ہے کہ اتنی امپورٹنٹ بک ہے, اور اس بک کا جو پہلا چیپٹر ہے اور اس کا جو آخری چیپٹر ہے, کیا اس میں بھی کوئی لنکیج ہے, اس میں بھی کوئی آپ سمجھ لیں کوئی ربط ہے کہ قرآن جو ہے وہ الحمد کے علاوہ کسی اور سورہ سے شروع ہو جاتا ہے, یا والناس کے علاوہ بھی 114 سورہ ہے ان میں سے کسی بھی سورہ پہ اس کا اختتام ہو جاتا. میں نے اس چیز کے اوپر سوچنا شروع کیا. جب میں نے اس کو سوچا تو اللہ پاک کی ذات نے کرم کیا, تو وہ جو میں نے ایک لائن لکھی تکمیل ذات میں کہ ابھی الحمد سے والناس تک کا, ابھی الحمد سے والناس کا ہے واسطہ جانا. سورہ الحمد جو ہے, سورہ فاتحہ جو ہے نا, اس میں اگر آپ ٹیکنیکلی غور کریں تو دس از آل اباؤٹ دا گریٹیٹیوڈ. جو سٹارٹ ہی ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین, دس از اباؤٹ کریٹر,
ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں. پہلا جو جملہ ہے وہ شکر گزاری کا ہے. پھر اس کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ پالنے والا ہے جہانوں کا, وہ یوم آخر کا مالک ہے. ہم اسی کی مدد مانگتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں, اور ہمیں ان لوگوں کا راستہ بتا جن پر تو نے اپنا فضل فرمایا, نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن کو تو نے گمراہی میں مبتلا کیا. اب سورہ ناس جو ہے وہ ہے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں سے, میں لوگوں کے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اچھا, اس میں ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ناس لوگوں کا ذکر بار بار ہے, مالک کا ذکر ہے, پھر شر کا ذکر ہے جو وسوسے کی صورت میں ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے. خناس کا ورڈ جو ہے نا وہ بہت ہی یہاں پر سگنیفیکنٹ ہے. خناس کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو پرووک کریں, اس کے مائنڈ میں اگنائٹ کریں کوئی چیز, کوئی شک پیدا کریں اور پیچھے ہٹ جائیں. خناس کا اگر صحیح پنجابی میں مطلب دیکھا جائے تو بڑا ایکوریٹ ورڈ بنتا ہے, اگ لا کے کتا کند تے. اور یہ وسوسے کون پیدا کرتے ہیں؟ لوگوں میں سے بھی پیدا کرتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی پیدا کرتے ہیں. سو جب میں نے اس کے لنک کو سمجھنے کی کوشش کی تو آئی واز امیزڈ کہ دس از اباؤٹ دا ریلیشن شپ. قرآن مجید جو کتاب ہے یہ اٹس آل اباؤٹ دا ریلیشن شپ. اب وہ ریلیشن کیا ہے؟ وہ ریلیشن دو طرح کے آپ فردر دیکھ سکتے ہیں. ایک انسان کا اپنے اللہ کے ساتھ ریلیشن ہے اور ایک انسان کا انسان کے ساتھ ریلیشن ہے. تو قرآن مجید بیسیکلی ریلیشن شپس کے اوپر دنیا کی سب سے خوبصورت ترین کتاب ہے, جو بندے کا خالق کے ساتھ ریلیشن اور بندے کا بندے کے ساتھ ریلیشن اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرماتی ہے. سو آپ دیکھیں کہ قرآن شروع ہو رہا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف سے, شکر گزاری سے, گریٹیٹیوڈ سے, اس کو اپریشیٹ کرنا, اس سے وہ شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے کہ وسوسوں سے توبہ کرنے سے ختم ہوتا ہے کہ لوگوں کی شر سے جو کہ وسوسوں کی صورت میں ہمارے دلوں میں پیدا کرتے ہیں. وہ انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ جنوں میں بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں کہ مضبوط ریلیشن شپ جو ہوتا ہے اس میں اس کو جو سب سے زیادہ چیز نقصان پہنچاتی ہے وہ وسوسے ہوتے ہیں. اب وہ وسوسے کیا ہوتے ہیں؟ وہ وسوسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ شیطان, کیونکہ اس کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ وسوسے ہے, اور بعض اوقات جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی شیاطین کے پیروکار ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے درمیان وسوسے پیدا کرتے ہیں ان کے ریلیشن شپ کو ختم کرنے کے لیے, اور اللہ کے ساتھ بھی جو اس کا ریلیشن شپ ہے اس کو بھی ختم کرنے کے لیے وسوسے کو یوز کرتے ہیں. سو آپ اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, جو پہلا چیپٹر ہے قرآن مجید کا وہ گریٹیٹیوڈ کے اوپر ہے, وہ اللہ کی حمد و ثنا کے اوپر ہے, شکر گزاری کے اوپر ہے, اور آخری جو ہے وہ وسوسوں سے بچنے کے اوپر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نے زندگی میں یہ دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو ہماری زندگی میں جو ریلیشن شپ والا پارٹ ہے دس از ویری ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ہمارا اللہ سے ریلیشن شپ اور ہمارا لوگوں سے ریلیشن شپ یہ بہت ایک امپورٹنٹ بات ہونے والی ہے. اور وسوسے جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے بھی ریلیشن خراب کرتے ہیں اور لوگوں سے بھی ہمارے ریلیشن خراب کرتے ہیں. پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ان وسوسوں کی طاقت کیا ہے, کتنی اس کی طاقت ہوگی وسوسوں کی؟ کیا کسی انسان کے مرنے کے بعد اس کے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ وسوسے اتنے, جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں, جو وسوسے ہوتے ہیں, جو بدگمانیاں ہوتی ہیں, ان کی طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جو اس کا کریٹر ہوتا ہے, جو ان کو پیدا کرنے والا ہوتا ہے, وہ مر بھی جائے تو وسوسے جو ہے وہ زندہ رہتے ہیں. اب اس چیز کو ہم دو پوائنٹ آف ویو سے لے کے چلیں گے. ایک ہمارا ہے ریلیشن شپ ود اللہ, یعنی کہ انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق, اور دوسرا ہوگا انسان کا انسان کے ساتھ تعلق. اب اگر ہم انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ
ایک ڈارون تھیوری ہمارے پاس 18ویں 19ویں صدی میں آئی کہ جس میں جو انسانی ارتقاء کے بارے میں ایک وسوسہ، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں جسٹ کہ کیسے یہ وسوسے جو ہیں وہ ہمارا اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ کو خراب کرتے ہیں، کہ اس نے ایک وسوسہ پیدا کر دیا کہ جو انسان ہے وہ ارتقائی مراحل طے کرتا ہوا، مختلف مراحل سے گزرتا ہوا وہ آج اپنی اس فارم میں ہے، اور انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات نہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے وسوسے جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں، ہمارے جتنے بھی مذہب کی بنیاد کے اوپر بھی جو ہے وہ بھی وسوسے ہیں، اور مسلک کی بنیاد کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وسوسوں کے اوپر ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ کو خراب کرتی ہے۔ ان لوگوں نے جو اس کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں مسلک کی بنیادوں کے اوپر، آج سے ہو سکتا ہے 1000 سال پہلے کتابیں لکھی ہوں، لیکن اللہ کے ساتھ ان کے جو ریلیشن شپ ہے وہ لوگوں کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، اور آج تک وہ جو ڈویژن ہے وہ ختم نہیں ہوئی۔ اسلام میں دیکھیں فرقے بن گئے ہیں، یہ سارے فرقے جو ہے وہ اسی وسوسے کی بنیاد پر کریٹ ہوئے، جو وسوسے مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام نے لوگوں نے کیے۔ تو دیکھیں کہ وسوسہ پیدا ہوا جس کی وجہ سے انسان کا اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ خراب ہو گیا۔ پھر اس طرح سے وسوسہ اور پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزارتا ہے، مشکلات سے گزارتا ہے، تو ہم اللہ پاک کے بارے میں بدگمان ایٹ ٹائم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ساری زندگی کی تکلیفیں، پریشانیاں، مصائب ہمارے لیے تھے، شاید اللہ معاذ اللہ انجسٹس ہے کہ ہم نے کیا بگاڑا ہے، اس نے یہ سارا کچھ، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس چٹکی کے پیچھے جو ایک بہت بڑی تھپڑ تھا، یا ایک اس چٹکی کے پیچھے ایک سمجھ لیں کہ ایک نیزے یا تلوار کا وار آنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے محفوظ رکھا ہے۔ تو انسان کا جو اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ بھی وسوسے کے اوپر جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، اور انسان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی وسوسے کے اوپر خراب ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید، جیسے میں نے پہلے گزارش کی، ریلیشن شپ کے اوپر دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے۔ تو ابھی الحمد کا والناس سے ہے واسطہ جانا، تو اگر ہم اس کے واسطے کو جان لیں گے تو اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک، ہمارا اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر ہو جائے گا، اور جب ہمارا اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر ہو جائے گا تو ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسرا، انسانوں کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ بہتر ہو جائے گا۔ اب لوگ جو ہوں گے وہ وسوسہ پیدا کر کے، خناس جو اگلا کے کتا کن تھے، مثال کے طور پر دو بھائی ہیں، وہ کہے گا یار وہ دیکھ تیرا بھائی مجھے لگتا ہے کہ تیرے بارے میں اتنا سنسیئر نہیں ہے جتنا تو ہے۔ اب اس نے وسوسہ پیدا کر دیا، اب وہ بھائی کیا ہوگا، اس کے اوپر سوچنا شروع کر دے گا، وہ حرکات و سکنات، وہ بیہیویئرل چینجز، یا ٹائم ہوتا ہے ٹیمپرامنٹ میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ اگنور کی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ اس نے وسوسہ پیدا کر دیا ہے تو اب وہ اس کی تمام حرکات و سکنات کو اسی پرائے میں دیکھے گا، اور پھر دیکھیں گے کہ ان کے ریلیشن شپ کے اندر ایک جو خلیج ہے، جو ایک فاصلہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح سے میاں بیوی کے ریلیشن شپ ہے، اسی طرح سے مطلب جتنے بھی دوست ہیں، احباب ہیں، اور ان سب میں سے جو بہترین اور سب سے جو کرٹیکل ریلیشن شپ ہے وہ میاں بیوی کا ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہاؤ پیپل بیسیکلی کنٹریبیوٹ ان کریٹنگ اے لاٹ آف ڈاؤٹس اینڈ سسپیشنز، ڈاؤٹس کریٹ کرتے ہیں، ان کے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اور کس طرح سے وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ سو وی کین کاؤنٹ اے لاٹ آف ایگزامپل سراؤنڈنگ، ہماری اپنی لائف میں بھی ہو سکتا ہے، آپ ارد گرد دیکھیں کہ جہاں پہ بھی ریلیشن شپ وہ ایک دوسرے کی محبت کرتے ہوتے ہیں، پیار ہوتا ہے ان کو، لیکن بیکاز آف یہ جو وسوسے ہوتے ہیں جو انسانوں اور شیطان دونوں کی طرف سے پیدا کرتے ہوتے ہیں، تو اس سے ان کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے، بدمزگی آ جاتی ہے، بدگمانیوں کی وجہ سے یا ان وسوسوں کی وجہ سے ان کے تعلق میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ سو اگر ہم نے قرآن مجید کی اس لنکیج کو انڈرسٹینڈ کر لیا کہ قرآن مجید سورہ فاتحہ سے کیوں سٹارٹ ہوتا ہے اور سورہ ناس پہ ختم کیوں ہوتا ہے، تو اس میں آپ سمجھ لیں کہ اللہ کے ساتھ بھی آپ کا تعلق جو ہوگا وہ بہت مضبوط ہو جائے گا، اور انسانوں کے ساتھ بھی۔ تو اس کی جو کی ہے وہ یہ ہے، اس کی
اب اللہ کے ساتھ بھی اس ریلیشن شپ کی ہے کہ وی نیڈ ٹو بی گریٹفل ٹو آلمائٹی اللہ فار آل دا بلیسنگس، اور اللہ کے بارے میں ہمارا گمان جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اور ہم اسی سے مدد بھی مانگتے ہیں، اس کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کے بارے میں بھی ہمارا جو گمان ہونا چاہیے وہ گریٹیٹیوڈ، وی نیڈ ٹو بی گریٹفل، وی نیڈ ٹو اپریشیٹ دا ایفرٹس آف دا پیپل، وی نیڈ ٹو لک ایٹ دا پازیٹیو سائڈس کے وہ لوگ جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے ہماری زندگی میں مختلف مراحل میں. تو اگر ہم گریٹیٹیوڈ اور یہ جو گریٹیٹیوڈ کو انکریز کرتے جائیں گے، اور جو وسوسے ہیں، جو سسپیشنز ہیں اور جو بدگمانیاں ہیں ان کو اپنی زندگی سے ہٹاتے جائیں گے، تو ہمارا ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ بھی بہتر ہو جائے گا اور لوگوں کے ساتھ بھی بہتر ہو جائے گا. تو یہ ابھی ایک لائن ہے کہ ابھی الحمد سے والناس کا ہے واسطہ جانا. تو انشاءاللہ اس میں 3-4 اور پوائنٹس بھی ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا تاکہ اس میں بہتر سے بہتر اس میں کیا جا سکے. آپ کا فیڈ بیک بہت امپورٹنٹ ہوگا، اپنا فیڈ بیک جاری رکھیے گا. تھینک یو سو ویری مچ. اللہ حافظ.